کہ انسان انہیں پڑھ کر اور ان سے گزر کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اخلاق میں بہتری اور بلندی آئی ہے، نہ کہ گراوٹ آئی، اور بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر بھی بلند اخلاقی ہونی چاہیے اور حسن سیرت اور حسن کردار ہونا چاہیے۔ وہ حضرت یوسف کے کردار سے متاثر ہوتا ہے اور گویا اپنے اندر بھی عفت اور پاک دامنی اور پرہیزگاری کے جذبات جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسی رنگ میں اپنے آپ کو بھی ڈالے۔ تو یہ قصہ کا ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو کسی قصے کو احسن القصص بناتی ہے وہ اس قصے کا صداقت پر مبنی ہونا ہے۔ تو یہ قصہ تمام تر بالکل صداقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی چیز خیالی یا تصوراتی نہیں ہے کہ کہیں سے یہاں وہاں لا کے ایک اسٹوری کو اس میں بیرونی کچھ جیسے لوگوں ہوا کرتا ہے ادبی قصوں میں، اس میں مرچ مسالے لگائے جاتے ہیں تو قصہ جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو سننے والے کو اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں۔ اور سب سے اہم بات اس قصے کے احسن قصص ہونے کی یہ ہے کہ قصے کی مقصدیت، آپ ایک قصہ یوں ہی بیان کریں، اس کے بعد اس کا لیسن کیا ملا، سبق کیا ملا۔ بہت سارے جو عمومی ہوتے ہیں قصے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا ہے، یا اگر کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ انحراف اور بگاڑ ہوتا ہے، یا بد تہذیبی اور بد کرداری اور یعنی اس طرح کی اس نوعیت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ اپنے اندر ایک اعلیٰ مقصدیت رکھتی ہے، اور وہ مقصدیت یہ ہے کہ کسی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے، خواہ راستے میں کتنی ہی آزمائشیں آئیں، ایک بندہ مومن ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ ہی سے تعلیم حاصل کر کے اللہ ہی کے دین کو اپنا کر وہ اپنے سیرت و کردار کو اس طرح سے نکھارتا ہے کہ کسی بھی مقام پہ یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے مجھے ایسے مراحل سے گزرنا پڑا ہے اس لیے میرے لیے فلاں چیز یا یہ کام جو حلال اور جائز ہو گیا، یا فلاں قوم نے مجھے ستایا ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے یا ناانصافی کی ہے، تو اب میرے لیے کوئی موقع مل گیا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی کروں، یا میرے ساتھ فلاں قوم جو ہے وہ کوئی غلط رویہ اختیار کر رہی ہے تو میں ان کے مقابل میں کوئی غلط کردار، غلط سوچ جو ہے اپناؤں۔ اس کے برعکس صبر اور تقویٰ کی راہ جو ہے دکھلائی گئی ہے کہ صبر اور تقویٰ کی راہ اختیار کریں، اور صبر اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی ہر حال میں پابندی اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر اور معاصی اور منکرات سے بچنے پر جمائے رکھیں۔ یہ صبر ہے، اس طرح کا صبر اپنے اندر پیدا کریں تو وہ منزل، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر پورا اعتماد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جدوجہد کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بڑے سے بڑے بندوں کو، انبیاء کرام کو بڑی سخت آزمائشوں سے گزار کر اس نے کامیابی کے مراحل تک پہنچایا ہے۔ تو اسی طرح سے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبق تھا کہ حضرت یوسف کی کامیابی کی طرح آپ کو بھی کامیابی اسی طرح سے ملے گی جس طرح سے یوسف کے بھائیوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یوسف کس جگہ پہ تخت حکومت پر پہنچیں گے، ویسے یہاں پہ یہ بتلا دیا گیا ان لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی اور کافروں کو بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور جو تحریک انہوں نے برپا کی ہے، اس کے بارے میں تم مختلف قسم کے تصورات یا خیالات رکھتے ہو، اس کی کامیابی بڑی مشکل سے یا آتی ہی نہیں تمہارے ذہن میں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اسکیموں کو کس طرح سے بروئے کار لاتا ہے، اور یہ اپنے نبی کو اسی طرح سے حکومت اور طاقت اور اقتدار اختیار دے گا کہ جس طرح سے اس نے حضرت یوسف کو دیا۔ تو اس کے لیے جو مراحل آئیں گے تو اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ یہی ہے کہ صبر اور تقویٰ، تو جس طرح سے حضرت یوسف نے اس کو برتا اور اختیار کیا اسی طرح سے تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ تو پھر اسی دن میں یہ پورا قصہ جو ہے سنایا گیا، اور قصہ کا آغاز یہ بڑا لمبا ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ابھی کموری میں ہیں، 14-15 سال کے، لیکن ان کے اندر جو یعنی ذاتی جو وہ ہے حسن و جمال اور خوبصورتی، یعنی فزیکل وہ کہہ لیجیے کہ جو ہینڈسمنس یا بیوٹی وہ ہے وہ اپنی جگہ پہ،
اس کے علاوہ حضرت یوسف بچپن ہی سے انتہائی اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کے تھے، اس طرح سے کہ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف سے کافی محبت کرتے تھے بنسبت دوسرے اور یوسف کے جو بھائی تھے، جن میں دوسری ماں سے 10 بھائی تھے، لیکن ان کے مقابل میں حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے تھے سب سے، اور ان سے بھی چھوٹے ایک حضرت یوسف کے اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین۔ تو حضرت یوسف نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے جو ہے نا، سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور اپنے باپ کو انہوں نے والد وہ خواب سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہیں کسی سے بتلانا نہیں، اپنے بھائیوں سے نہیں بتلانا، ورنہ تمہارے خلاف وہ سازشیں کریں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے نہیں بتایا، اس کے باوجود بھائیوں نے ایک سازش کی کہ یہ یوسف ہمارے لیے جو ہے نا ایک کیا ہے کہ درد سر بنا ہوا ہے، اور باپ کی ایک طرفہ اس کے ساتھ بڑھی ہوئی محبت جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ یوسف سے کسی طرح سے چھٹکارا پایا جائے، اور پھر سب نے مل کے چھٹکارا پانے کی شکل یہ تجویز کی کہ انہیں لے جا کے کسی کنویں میں پھینک دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، کنویں میں پھینک، قتل کرنے کی بھی تجویز آئی، لیکن کسی کنویں میں لے جا کے پھینک دیں تو یا تو مر جائے گا، یا تو پھر کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا اور اسے پکڑ لے جائے گا۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لے جا کے لوگ لڑکوں کو بازاروں میں بھیج دیا کرتے تھے، ایک سامان کے طور پر۔ بازار، غلامی کا بازار ہر جگہ گرم تھا۔ ہوا ایسے ہی کہ انہیں بھائیوں نے لے جا کے پھینکا کنویں میں، اور ان کو ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی لینے کے لیے پہنچا تو وہاں پہ حضرت یوسف ملے۔ انہوں نے دیکھا بھئی ایک لڑکا ہے، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اس کو پکڑو، لے چلو، اچھے دام ملیں گے۔ وہ لے جا کے اپنے ساتھ بازار مصر میں پہنچے، وہاں پہ لے جا کے غلاموں کے بازار میں ان کو بیچ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف کے خلاف سازش کس نے کی، اور انہیں ٹھکانے کس نے لگانا چاہا؟ ان کے اپنے بھائیوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی قوم یعنی قریش کے لوگ، انہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی، اور یہاں تک طے ہوا آخری مرحلے میں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ انہیں ختم کر دینا ہے۔ اور ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بالکل طے ہو گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں سے اور قتل کی کوشش سے جو ہے بچایا۔ پھر وہ ہجرت کے مراحل ہیں۔ ٹھیک حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھتے جائیے کہ 14-15 سال کا لڑکا، کم عمر لڑکا، جسے مصر میں لے جا کے بیچ دیا گیا، وہ ایک گھر میں پہنچتا ہے۔ آہستہ آہستہ چند سالوں کے بعد اسی کے گھر میں، اس گھر میں پہنچا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ گھر کی مالکہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے نوعیت کی آزمائش میں مبتلا کرتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف کا اخلاقی کردار وہیں پہ حقیقت میں کیا ہے، بالکل پہلی مرحلے پہ ظاہر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ بچاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ خاتون جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیگمات مصر میں وہ بڑی اس کی پوزیشن تھی، اس کی ناکامی کے بعد اس سوسائٹی کی اور اس طبقے کی جو دوسری بیگمات تھیں وہ بھی سازش میں آ کے لگ گئی، انہوں نے بھی اپنے وار جو ہے نا کیے اور داؤ آزمائے، لیکن حضرت یوسف وہاں بھی بچ گئے۔ بالآخر بغیر کسی قصور کے ایک مرتبہ حضرت یوسف کو یہ سزا دی گئی کہ بس انہیں جیل میں ڈال دیں، نہ کوئی جرم ہے نہ کچھ، آپ جیل بھیج دیے جاتے ہیں۔ جیل میں دو اور قیدی ہیں، وہ دونوں خواب دیکھتے ہیں، تو اپنے خواب کی تعبیر انہوں نے دیکھا، حضرت یوسف اسی جیل میں رہ رہے ہیں،
تو دوسرے قیدیوں سے بالکل مختلف ہیں، ان کا سیرت و کردار بالکل دوسری ہی نوعیت کا، تو ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اپنا خواب دیکھتے ہیں تو ان کی خدمت میں لے جا کے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں، اور ان میں سے ایک خواب والا، ایک کی جو تعبیر بتلاتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے یہ پیشین گوئی کی، اس خواب کی روشنی میں کی، تم بچو گے۔ اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے جام پلایا کرتا تھا یا پانی پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا۔ دوسرا جو ہے اس کو یہ ہوا کہ بھئی تمہیں پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، صلیب پہ چڑھایا جائے گا۔ تو جس کے بارے میں یہ اندازہ تھا کہ بچے گا اور بچہ، تو انہوں نے کہا کہ تم باہر جانا تو اپنے مالک سے میرا تذکرہ کرنا۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا تذکرہ کرنا میرے بارے میں، مطلب یہ کہ میرا سیرت و کردار کیا ہے، میں کیا ہوں، تم نے جیسا کچھ دیکھا ہے مجھے جا کے وہاں پہ بیان کرنا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ بھئی جا کے بیان کرنا کہ ایک آدمی مظلوم وہاں پہ نہ جو ہے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، کیوں آپ لوگوں نے ڈالا ہے اس کا ذرا خیال کیجئے پلیز، وہ جو ہے نا نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہے جیل میں کئی سال سے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ انہیں جیل میں